الحمد لله كفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، سورہ یاسین کی پہلی آیتوں میں سے چند ایک آیت آپ نے سماعت فرما لیے. قرآن کریم کی تنزیل کا مقصد کیا ہے؟ تنزیل العزیز الرحیم. یہ کیوں؟ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ، تاکہ آپ ایک ایسی قوم کو برحضر فرمائیں، بیدار اور آگاہ فرما دیں کہ ان کو اس سے پہلے کسی رسول اور پیغمبر نے اللہ کی طرف بلایا نہیں. اس خطے میں اور اس قوم میں سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی رسول پیغمبر نہیں آیا. باقی تمام انبیاء قرب و جوار کے تھے یا یہودیوں میں سے تھے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دیگر اولادوں کے نسل میں سے. ان کی جو ایریا ہے مکہ اور اطراف مکہ مکرمہ، جزیرۃ العرب، یہاں اب آپ کو اللہ کے رسول بن کر بھیجا گیا ہے. لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ، ان کے آباء و اجداد کو کوئی ڈرانے والا، حقائق بیان کرنے والا، تباہیوں کی طرف جانے کے ان کو نقصانات بتانے والا، تباہیوں سے بچانے کے ان کو راستہ بتانے والا کوئی اور نہیں تھا. اس لیے فہم غافلون. اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ ان چیزوں سے بے خبر، غفلت، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کی کون سے اعمال ان کی تباہی کے سبب بن جاتے ہیں اور ان کے کون سے اعمال ان کے خیر اور نفع کی باتیں بنیں گی. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس قوم کو، اپنی قوم کو بلکہ قریش کو، اہل مکہ کو جب اللہ کی باتیں فرمانا شروع کر دے تو ماننے کے بجائے یہ لوگ آپ کے جانی دشمن بن گئے، آپ کے مقابلے میں آئے، خوب جم کر مخالفت کی، ڈٹ کر مقابلے کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کے سامنے زندگی کے تمام رستے، ذرائع انہوں نے مسدود کر دیے. حتیٰ کہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ کی صحن میں آ کر کے عبادت فرمائیں گے، اللہ کے سامنے سر بسجود ہوں گے، تو اسی وقت ان کو شہید کر دیں گے، ان کی جان لے لیں گے، نعوذ باللہ. اس کے لیے انہوں نے باقاعدہ تیاری کی. ابو جہل تھا، کچھ اور لوگ بھی تھے. لیکن اللہ کی شان، جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اللہ کے سامنے سر بسجود ہو گئے اور اللہ کے سامنے کھڑے رہے اور قرآن پڑھتے رہے اور نماز پڑھتے رہے، یہ لوگ آ گئے. لیکن اللہ رب العزت نے ان کو اتنے بے بس کر دیا کہ وہ ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکے. حتیٰ کہ قرآن کی گواہی بھی ہے، حتیٰ کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر بھی نہیں آ رہا تھا کہ کدھر گئے، کہاں گیا. آواز سن رہے ہوتے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ رہے ہوتے تھے. اب اس قوم کو تباہی سے کون روکے گا؟ لقد حق القول على اکثرهم، اللہ کا وعدہ ان کے اکثر لوگوں پر ثابت ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان کو تباہ ہونا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت والی جنگ میں.
جس لڑائی میں انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میدان اور محاذ بنا لیا ہے، اسی میدان میں، اسی لڑائی میں ان کو صفحہ ہستی سے مٹنا ہے، یہ اللہ کا قول ہے۔ علی اکثر ہے، زیادہ تر، اور اتفاق سے زیادہ تر لوگ ان جنگوں میں کام آئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ہجرت کا حکم دیا اور آپ مدینہ طیبہ تشریف آور ہوئے، وہاں سے اپنے شریعت الہی کی بنیاد پر نظام قائم فرما دی، تو وہاں سے یہ لڑائیاں شروع ہو گئی، اور ہر لڑائی نے ان لوگوں کا ایک حصہ کاٹ دیا۔ رہی صحیح کسر فتح مکہ کے موقع پر، اب اکثر تو اسی دورانیے میں کام آئے، اور جو کچھ بچ گئے تھے ان کو اللہ رب العزت نے فتح مکہ کے موقع پر سعادت ایمان نصیب فرمائی۔ تو سب سے بڑا سرغنہ کوئی اور نہیں تھا، ابو سفیان تھا۔ ابو جہل کے بعد قریش کی قیادت کرنے والا ابو سفیان آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پدر نسبتی بھی تھے، آپ کی زوجہ محترمہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے والد۔ اللہ کی شان دیکھیں، فتح مکہ کے موقع پر اللہ اور اس کے رسول نے ابو سفیان کو عزت دی، انہوں نے اسلام قبول کیا، مرنے سے بچ گئے، مسلمانوں کے ہاتھوں شہید ہونے سے بچ گئے، اور اللہ نے ان کو اکثریت میں شامل نہیں کر دی جن کی نصیب میں تباہی آئی تھی۔ اور اسی طرح بہت سارے بڑے بڑے سرغنہ۔ اور فتح مکہ سے کچھ عرصہ پہلے حدیبیہ کی صلح اور فتح مکہ کے درمیان حضرت خالد بن ولید جیسے ان کے سپہ سالار مشرکین کے، وہ بھی اللہ نے اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا، سیدنا عمرو بن العاص، اور اسی طرح کے چند بڑے بڑے نامور ہستی، اللہ نے ان کو اکثریت کی جماعت سے نکال کر اسلام کی طرف رہنمائی فرما دی، اور وہ بھی اسلام کے اندر آنے کے بعد اس امت کے لیے گوہر نایاب ہوئے۔ لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون۔ تو وہ ایمان نہیں لائیں گے، مگر ایمان نہ لانے کے باوجود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی نہیں پہنچ سکیں گے، آخر تک بھی نہیں پہنچ سکے، آخر تک بھی نہیں پہنچ سکے۔ آخر الامر اللہ کے رسول کا ہاتھ ان کی گردن پر، اور اللہ کے رسول کے شیروں کے پاؤں ان لوگوں کے گردنوں پر مسلط تھے، اور اکثریت کو اللہ رب العزت نے مٹا دی، اور باقی اسلام کے اندر آنے کے بعد اسلام کے سرمایہ اور اساس قرار پائے۔ تو اگر دیکھا جائے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو ہدف دے کر بھیجا تھا، اس مقصد تک پہنچنے کے لیے اللہ نے اپنے رسول کو ہر قدم اور ہر چیز اور ہر جگہ ہر حالت میں نصرت اور مدد بھی فرما دی تھی، ورنہ آسانی سے ایسے مقامات تک پہنچنا بہت مشکل تھا۔ اگلی باتیں انشاءاللہ اگلی نشستوں میں اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔